السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 1 سپتمبر 2024 سپتمبر شروع ہو چکا. فیصلہ کنی میں کہوں گا اس میں بہت سی چیزیں وضاحت کے ساتھ سامنے آنی ہیں اور اس کے اندر اگلا لاہ عمل طے ہوگا کہ اب آگے کیا چلنا ہے. پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پہ ہوگی، میں نے واضح بتا دیا، اور عمران خان کے کیسز میں چھوٹا سا ریویو میں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. لیکن سب سے پہلے جو سید علی گیلانی ہے 3ری برسی منائی جا رہی ہے، ان کی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے، اور مقبوضہ وادی کشمیر میں شٹ ڈاؤن ہے، اور گراں قدر خدمات کے انجام میں پاکستان نے جو ہے نا ان کو سول اعزاز نشان پاکستان سے نوازا ہے. کشمیریوں کی جدوجہد آپ لوگوں کے سامنے، اور پاکستان ہمیشہ کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے. ہمارے کچھ لیڈر یا باقی کچھ لوگ جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے خلاف کام کیا وہ سارا کچھ سامنے آ گیا. ہر ایک کو پتہ ہے کہ کشمیر کے کاز کے ساتھ کون کھڑا اور کشمیر کے کاز کے خلاف کس نے کیا. عمران خان نے بہت سے کام کیے، اس میں کشمیر کا ایک معاملہ ایسا تھا جس کو بین الاقوامی طور پر نہ صرف اٹھایا بلکہ اس کے حل کے لیے بھی گراں قدر خدمات ان کی ہیں. اب کشمیر کا مسئلہ نہ حل ہونے کی میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اور میں وہ اس کو اس کانٹیکس میں پھر بتاتا رہتا ہوں. میں اس کو غزوہ ہند کے ساتھ جوڑتا ہوں، پھر کسی دن میں اور بتاؤں گا کہ آگے اللہ تعالیٰ کرے کہ بہت جلدی یہ ہو جائے تو سارا کچھ سمجھ آ جائے. یعنی آکسفورڈ یونیورسٹی کو عمران خان صاحب کی الیکشن کی حمایت میں خط و کتابت کا سلسلہ جاری ہے. ایک پٹیشن بھی چل رہی ہے، اور وہ پٹیشن نے بڑی تیزی طور پر عمران خان کے حق میں ووٹنگ کا جو ہے نا ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے. پاکستان سے بھی بہت لوگ جا رہے ہیں، سینیٹرز بھی لکھ رہے ہیں، اور علاوہ جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں جو ججز کے ٹرانسفر ہوا ہے اور اس پہ تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے ہمیں. لیکن وائب یہی آ رہی ہے کہ یہ ججز جو ججز تھے بڑی ایمانداری سے کام کر رہے تھے، شاید انہیں ٹرانسفر کر دیا گیا. لیکن چلیں یہ اب ہر کوئی چیز جیسی جب آتا ہے اس نے اپنا سٹائل سے دیکھنا ہوتا ہے. تو کیا ہونا، ڈاکٹر قیصر بنگالی نے حکومتی معاملہ سے استعفیٰ کیوں دیا؟ یہ ننگا کر دیا نا انہوں نے حکومت کو. آپ کو پتہ ہے ماہر معیشت دان ہے، اور بہت سی کرنل خالد کو بازیاب کرا لیا گیا. یہ حاضر سروس کرنل ہے ان کو، اور ٹیکس کا جو شارٹ فال ہے وہ بہت آگے جا چکا ہے. پاکستان کی معیشت کا بہت بری طرح سے برا حال ہے، بریک ڈاؤن کی طرف چیزیں جا رہی ہے. اللہ کرے بچا نہیں سکے ہیں. وجہ اس کی جیسے کہ 2 وجہ سمجھیے گا. یا تو آپ آئے نا، آپ نے وہی ڈنڈا پکڑا ہو اور کرپٹ لوگوں کے آپ نے کرپشن پکڑ رہی ہو. یہاں تو ہر محکمہ بیٹھ کے کرپشن کے ریکارڈ قائم کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی محکمہ ہو. بتانے کی ضرورت نہیں ہے، قوم سب کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہی ہے اور کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یاد رکھیے گا ٹیکس کا شارٹ فال کی مین وجہ کیا ہے. وہ جو سروے سے بھئی جب لوگ خریداری نہیں کریں گے، انڈسٹری نہیں چلے گی، تو باقی کام رک جائیں گے. اور اتنا بڑا ٹیکس ہدف کیسے پورا کیا جائے گا؟ دیکھیے ہوتا کہ جب خریداری کرتے ہیں تو سیلز ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، جب سپلائیز جاتی ہیں ایڈوانس ٹیکس کی شکل میں آتا ہے، اور جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تب کی باتیں ہیں، جب آپ ایکسپورٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس طرح ٹیکس کی کلیکشن جو ہے نا، یعنی ورنہ تو عام آدمی نے تو سپتمبر میں جا کے ٹیکس جمع کرانے ہیں. تو اس دفعہ کا جو ہے نا سپتمبر کا وہ چونکہ ٹیکس ریٹرن نہیں ہے انکم ٹیکس کے حوالے سے، تو کسی حد تک تو وہ پورا ہوگا. لیکن یہ جو شارٹ فال کا جو ہے نا، یہ کوریج ہونا بڑی مشکل ہے. جب تک ملک کے اندر معیشت کا پہیہ نہیں چلتا. معیشت کا پہیہ کیسے؟ جیسے انڈسٹری چلے گی، روزگار آئے گی، تنخواہیں جائیں گی، پرچیزز ہوں گی، وہ اپنا ٹیکس جو ویلیو ایڈیشن ہوگی، اور وہ ٹیکس کلیکشن کی حد میں آپ آگے جائیں گے. ابھی آپ خالی تو نہیں ہو سکتا نا. یہاں زیادہ ٹیکس ریڈکشن کون سی ہوگی؟ تنخواہ دار لوگوں کی وہ کتنی کنٹریبیوشن ہے، یا آپ کو رینٹ دے رہے ہیں تو رینٹ کی ایڈوانس ٹیکس کے حوالے سے جو ریڈکشن آئے گی وہ ہوگی. تو باقی چیزیں تو اپنی جگہ پر موجود رہیں گی. یہ جو ہے نا، یہ جو بتا رہے ہیں آپ تقریباً 111 روپے کا شارٹ فال ہے جو اگست کے اندر ہوا ہے. اور اب یہ بات بڑی ہے، لوگ بچت تو کر سکتے ہیں، مگر وہ چیزیں جن کا زندگی پہ انحصار ہے اسے کنارہ کشی نہیں اختیار کر سکتے. ٹھیک ہے. اب مہنگا کر کے ان سے مسائل تو حل ہو نہیں سکتے. اب ایک اور جو خبر ہے وہ چونکہ اکنامکس کے حوالے سے ہے، ڈاکٹر قیصر بنگالی نے استعفیٰ دے دیا. اور جو حالات خالد جمیل کی یہ رپورٹ میں دی ہے کہ ملک کو معاشی حالات سے کنٹرول کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے نا کچھ کمیٹیاں تشکیل دی، جن کا مقصد کفایت شعاری اور وفاقی سطح پر غیر ضروری محکموں کو ختم کرنا تھا. اب ان میں ان کمیٹیوں کے جو ممبر تھے یا حصہ دار تھے وہ جناب قیصر بنگالی تھے. 17 ڈویژن
اور 50 محکموں کو بند اور غیر ضروری افسران کو ہٹانے کی سفارش کی، اور انہوں نے کہا کہ اس سے 30 ارب روپے کی بچت ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا کیا، چھوٹے ملازمین کو فارغ کر دیا جو اصل کام تھے نہیں، اس سے بے چینی اور خودکشی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، بجائے اکنامک گروتھ بہتر ہونے کے یہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے، اور یہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا، ان کو اتنا نہیں اندازہ۔ ہاں آگے ISPR نے جو ہے نا تعلقات عامہ شعبہ کے، انہوں نے بتایا کہ لیفٹیننٹ کرنل خالد امیر کو غیر مشروط اور محفوظ جو ہے وہ رہا کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے 3 عزیزوں کو بھی رہا کر دیا ہے۔ تمام مغوی جو ہے نا بحفاظت گھر پہنچ گئے ہیں، اور قبائلی بڑوں اور مقامی عمائدین نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور کہا یہی ہے کہ جرائم پیشہ ناصر نے اس وقت اغوا کیا تھا جب وہ والد کے جنازے میں شرکت کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کولاچی میں آبائی علاقے میں آئے ہوئے تھے۔ یہ بڑا معاملہ ہے جو آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ جیسے اور آکسفورڈ کے کانٹیکس میں خط و کتابت یا ای میلز کا عمران خان کی فیور میں کوشش کی پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے حواریوں نے، اور اسٹیبلشمنٹ نے کہ کس طرح سے الیکشن نہ لڑیں، لیکن عمران خان کا جو شہرت کا بوم ہے وہ اتنی تیزی سے آگے جا رہا ہے، یعنی اس کا الیکشن اگر عمران لڑتے یا نہیں لڑتے، یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ آکسفورڈ کے حوالے سے یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ میں نے صبح کے پروگرام میں آپ کو وہ ساری تفصیلات بتا دی تھی، کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے، کیا حالات آگے جا رہے ہیں، اور اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ تبریز اور میرے ساتھ وہاں لنڈن میں موجود تھے، جو آکسفورڈ یا باقی جگہوں سے جو خبر لے کے آئے وہ ساری وہاں رکھی، اور اب سینٹ کے ایک معزز رکن اعظم سواتی صاحب نے بھی خط لکھ دیا ہے اور بتا دیا ہے۔ اس میں میری ٹیم جو ہے نا، ہم ایک بہت بڑا ڈیٹیل میں ایک ریپرزنٹیشن تیار کر رہے ہیں، اور بہت جلد وہاں عمران کے ساتھ ہونے والی آربیٹری ڈیٹینشن کے حوالے سے یا باقی چیزوں کے، لیکن ہم ساتھ اچیومنٹ کا بھی ذکر کریں گے کیا کیا ہونی ہے۔ ہائی کورٹ کی جج جناب جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا کہا جا رہا ہے کہ ان کی ڈگری جو ہے نا LLB کی وہ منسوخ کر دی گئی ہے، اور انفیئر مینز کمیٹی کی سفارش پر یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور ان کے اکیڈمک اینڈ سنڈیکیٹ کے رکن ڈاکٹر ریاض نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جب سارا کچھ بتایا کہ ان کو کمیٹی میں نہیں جانے دیا گیا، ان کو اغوا کر لیا گیا، اور کمیٹی کے جلسے میں ڈائسنٹنگ نوٹ اگر دینا تھا یا حالات بتانے تھے وہ بتانے سے قاصر ہے۔ اب اس کو میں نوٹس دے رہا ہوں کہ جس طرح سے یہ سارا پروسیس کیا ہے، اس سارے معاملے کو آگے لے کے جانا ہے، ہماری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے، اور ہم بہت جلد کوشش کریں گے ان چیزوں کو۔ اور یہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ہم اس معاملے کو بڑا سیریس لے رہے ہیں۔ یہ جج کو ایک بدنام کرنے کی کوشش ہے، اور اپلائیڈ کیمسٹری کے یہ پروفیسر ہیں، یہ ڈاکٹر ریاض جو ہیں، اور اس میں اب بہت سے آپ کو پتہ ہے انسانی حقوق کی تنظیم اور بہت سے لوگوں نے آواز اٹھائی ہے یہاں، اور یہ معاملہ سارا کھل کے کہا ہے، اور ایک خط جو ہے نا وہ گردش کرنے لگ گیا ہے، اور جو کنٹرولر امتحان ہے نا، انہوں نے قانون جو بتایا گیا ہے اس خط کے کونسر پر کہ سندھ ٹرانسپیرنسی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2016 کے تحت پتہ نہیں کہاں سے جاگ گیا، کون اٹھا، کس طرح آگے آیا۔ اچھا، اب جو بات بتائی گئی ہے، وہ جو کہا گیا ہے کہ 1991 میں انرولمنٹ نمبر 5998 کے تحت LLB کی ڈگری حاصل کی، اور بعد میں 1987 کے حوالے سے وہ بتا کر رہے ہیں، جو حالات سامنے بتا رہے ہیں، اگر ان چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے یہ معاملے کو لے کر گئے۔ ججز میں پریشر آپ کے سامنے موجود ہے، ہم لوگ بھی وکلا بھی اس معاملے پہ آسانی سے نہیں بیٹھیں گے، ہم اس معاملے میں بڑا سیریس معاملہ لیں گے۔ اگر اس طرح کے معاملے، اور یہی موقع کیوں، یعنی وہ اپنا ڈپٹی اٹارنی جنرل رہے، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد رہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے رہے، یعنی ان کے کہنے کے اوپر یہ باقاعدہ جو ہے نا وہ وہاں پر رہے، یہ بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ اور اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وکلا برادری اس سارے معاملے میں سیریسلی کھڑی ہے، اور فرنٹ فٹ سے آ کر یہ کھیلے گی، اور ان چیزوں کو وہ چاہے گی کہ ایک منطقی انجام کی طرف پہنچایا جائے، اور اس کا رزلٹ جو ہے نا قوم کے سامنے رکھا جائے۔ اب کل والا دن جو اہم ہے، اس میں صبح کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ 8 سپتمبر کا جلسہ بالکل ہو رہا ہے، اس کو روکنے کی جتنی کوششیں ہوئی، ڈسٹرکٹ کے جو پریزیڈنٹس ہیں وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ امتیاز محمود کو پہلے گرفتار کیا گیا ایک جھوٹے مقدمے کے دوران، انشاءاللہ ان کا مقدمے سے اخراج کے لیے کوشش کی جائے گی۔ ایک تو کامیابی لے لی ہم نے، اور لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ڈیٹینشن آرڈر والا معاملہ ہم نے قانونی طور پر اٹھایا ہے، اور اس کو ہم اٹھائیں گے بھی، اور اس کو منطقی انجام کی طرف لے کر بھی آئیں گے کہ حالات اور واقعات کیا ہیں، اصل بات کیا ہے۔ سرور جوڑا صاحب جو ہیں ڈسٹرکٹ گجرات کے جو صدر ہیں، ان کے کانٹیکس میں ہے، اور اس کو بڑا سیریسلی معاملہ میں نے لیا، وگرسلی، یعنی
اور کل جب ڈپٹی کمشنر کا فون آیا انہوں نے بتایا جی ہم واپس لے رہے ہیں، ان کے سن ان لاء کی طرف سے یہ کو آ گیا بھی آپ نے پہلے کیوں واپس نہیں لیا. مجھے پچھلے 5 دنوں سے میں کوشش کر رہا ہوں، میں نے باقاعدہ خط و کتابت لکھی، یہ رابطہ نہیں کر رہے تھے. وکالت نامہ سائن کرنے کے لیے کارڈ سپرنٹینڈنٹ جیل نے پہلے انکار کر دیا، جب میں نے ان کو پھر بجایا، پھر میری ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی، تب جا کے وکالت نامہ جب کل دستخط کر کے دیا تو ساتھ ہی وہ جو ہے نا مجھے ان کی طرف سے باقاعدہ واٹس ایپ بھی آیا کہ جناب ہم نے واپس لے لیا ہے. کوشچن واپس لینے کا نہیں ہے. آپ نے جو یعنی 21 اگست سے لے کر 31 اگست تک جو 12 دن آپ نے اندر رکھا ہے وہ غیر قانونی ہے. یہ آپ کے واپس لینے سے نہیں، آپ کہیں کہ جناب نہیں لکھ کے دے دیا ہم نے وڈرا کر لیا. آپ کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ ڈی پی او کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ ڈپٹی کمشنر کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ یہی وہ معاملہ ہے جو میں اٹھا رہا ہوں اور میں نے اٹھانا ہے کہ یہاں مذاق بنا لیا ہوا ہے. سیاسی طور پر آپ صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں اور ایم پی او کے قانون کا غلط استعمال کر رہے ہیں، یعنی اور اس کو غلط اختیار کو آرٹیکل 10 آ چکا ہے. ایسے نہیں اٹھانا، یہ سیاسی لوگوں کو اس طرح نہیں اٹھانا، یعنی جو مرضی کہہ لیں. اگر کرنا ہے تو اس قانون کو ٹھیک کرے پھر ساتھ ہے، ورنہ اس قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ قانون عوام کے خلاف چل رہا ہے اور زیادتی ہو رہی ہے. 144 کا سیکشن کا نفاذ بھی جو ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.